شادی سے پہلے مجھے بچوں سے شدید نفرت تھی۔ بھائی کے بچے ہر وقت ٹاں ٹاں کرتے رہتے تھے، سونے کے وقت جاگتے رہتے اور جاگنے کے وقت اوندھے منہ پڑے رہتے، جیسے صدیوں سے نہیں سوئے۔ میری اور بھابھی کی لڑائی صرف اس بات پر ہوتی کہ اس کے بچے چین سے نہیں رہتے، اوپر سے کبھی کبھار آپی کے بچے آ کر انتہا کر دیتے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ رہنے دیتے، اور جب میں تنگ آ کر ان کو ڈانٹ دیتی یا ایک دو لگا بھی دیتی تو آپ ہی کہتی کہ جب تمہارے اپنے بچے ہوں گے تب میں تم سے پوچھوں گی کہ اپنے بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں۔ اور میں دل میں کہتی کہ بھلا لوگ صرف بچوں کے لیے تھوڑی نہ شادی کرتے ہیں، یعنی میرے بچے ہوں گے تو تنگ کریں گے نہ بنے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ 2 سال گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ابتدائی چند مہینوں کے بعد جنید بچوں کی خواہش کو دل سے ظاہر کرنے لگے، دادی کو بھی پوتے پوتیوں کی یاد ستانے لگی، اور مجھے مسلسل آپی اور بھائی کے بچوں والی حرکتیں بچے پیدا کرنے سے روک رہی تھیں۔ کون روز روز ان کا گند صاف کرے اور اپنے کپڑے بھی خراب اور اپنے فیشن سے بھی دور رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسی بات کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں تنازعات بڑھنے لگے اور ہم ایک دوسرے سے دور رہنا پسند کرنے لگے۔ جنید نے مجھے لاکھ سمجھایا، لیکن میں ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور جنید ایک 3rd کلاس بائک مکینک، تو پھر کیوں کر میں اس کی بات کو دل میں جگہ دیتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے جنید سے بولا کہ آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں اور کوئی شوق سے بچے پیدا کرنے والی لے آئیں۔ جنید نے بنا کچھ کہے میرا بیگ اٹھایا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ بائک نکالی اور ہم دونوں نکل پڑے۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکے۔ جنید زبردستی مجھے کھانا کھلانے لگے اور آخری بار سمجھانا چاہا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں، لوگ وہاں تم سے سوال کریں گے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور تمہاری وجہ سے میں بھی پریشان رہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سمجھ کر تمہیں اپنایا تھا اور تمہیں کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن میں بھی کہاں سمجھنے والی تھی، بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مزید وقت گزار سکوں۔ جنید کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جنید کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر امی نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ تو جنید اتنا کہہ کر دروازے سے باہر چلے گئے کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر فیصلہ کر لینا کہ کون غلط ہے، پھر اگر میں جھوٹا ہوا تو آپ کے کہنے پر میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، اور یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تو میں نے ابھی امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بچے پیدا کرنے سے نفرت ہے، اور جنید لوگوں کی خواہش ہے کہ میں بچے پیدا کروں، اس لیے میں واپس آ گئی اور بچے پیدا کرنے کی خواہش پر کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ امی میری ساری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، جن کے پاس قدرتی طور پر یہ میوہ نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو۔ لیکن ایسی بات سننے کو میرے کان تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے 13 سال ماں کے گھر میں گزر چکے تھے، میری ماں مر چکی تھی اور بھائی کے گھر رہنے کے لیے مجھے بھابھی کی ہر بات تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ جنید مسلسل مجھے فون پر منانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم صرف ایک بچہ لے لیتے ہیں، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی اور بچوں والی شرط پر سسرال جانے سے انکار کرتی رہی۔ آخرکار جنید نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا اور میری طرف سے اسے عام اجازت تھی کہ وہ بے شک 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے جنید کو جڑواں شکل میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نواز دیا۔ شاید یہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ بچوں کی پیدائش کے 3 دن بعد جنید مجھے لینے آ گئے۔ میری میں مر چکی تھی اور میں کسی بھی شرط پر جنید کے ساتھ رہنے کو تیار تھی، اور میں جنید کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں اسی ہوٹل پر ہم نے کھانا کھایا اور میں نے وہی نمی جنید کی آنکھوں میں پھر سے دیکھی۔ ترچھی نظر سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش یہ بچے تمہاری گود سے دنیا میں آتے اور مجھے صرف بچوں کی خاطر کسی اور سے شادی نہ کرنی پڑتی۔ جنید اونچی آواز میں رونے لگ گئے۔
مشکل سے چپ کروانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے جب ہم گھر پہنچے تو سب لوگ میرے آنے پر ناخوش تھے۔ سب کی ناک چڑھی ہوئی تھی۔ سب عورتیں آپس میں سرگوشیوں میں مصروف ہو گئیں اور مجھے دیکھ کر سب کے سب جنید کی دوسری بیوی کو مبارکباد دینے لگے۔ اتنے میں جنید کمرے سے باہر آئے اور سب عورتوں سے مخاطب ہوئے، کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا، یہ میری پہلی بیوی ہے اور مجھے جان سے پیاری ہے۔ اور میں کمرے میں جا کر جنید کی تمام پرانی باتوں کو یاد کر کے رونے لگی، اور خاص کر آج راستے والی بات نے مجھے شدید رلا دیا کہ کاش یہ بچے تمہاری گود سے دنیا میں قدم رکھتے۔